إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وصارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة اور اپنے رب کی مغفرت بخشش اور جنت کی طرف سبقت کرو، جنت کی طرف لپکو، ارض السماوات والارض، جس کا عرض جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے، اعدت للمتقین، جو اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے، الذین ينفقون فی السراء والضراء، جو لوگ آسانی میں بھی اور سختی میں بھی، تنگی میں بھی اور خوشحالی میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، والکاظمین الغیظ، اور غصے کو پی جانے والے ہوتے ہیں، والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ ذوالجلال نیک کاروں سے ہی محبت کرتا ہے۔ بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، قابل احترام خواتین اسلام، آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع غصہ کے اسباب اور ان کا علاج ہے۔ غصہ ایک نفسانی کیفیت کا نام ہے اور یہ انسانی فطرت میں شامل ہے۔ ہر شخص کے اندر کسی میں غصہ زیادہ ہوتا ہے، کسی میں کم ہوتا ہے، اور غصے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ بندہ امیر ہو یا کہ غریب اور فقیر ہو، بچپن سے لے کے بڑھاپے تک یہ چلتا رہتا ہے، اور غصہ انسانی طبیعت کا جز ہے، مگر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ غصے کو پی جانے والے ہی اللہ کے محبوب ہوتے ہیں، جیسا کہ اللہ ذوالجلال نے اس آیت میں فرمایا کہ مومنوں کی نشانی یہ ہے، وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، غصہ آ جائے تو غصے کو پی جانے والے ہوتے ہیں
اور لوگوں کو معاف کرنے والے ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الشدید بالسرعۃ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، فرمایا پہلوان وہ نہیں ہے جو کشتی میں کسی کو بچھاڑ دے، بلکہ پہلوان وہ ہے، فرمایا غصے کی حالت میں اپنے غصے پر قابو پا لے، بے قابو نہ ہو جائے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ غصہ چونکہ انسانی فطرت ہے، مگر اسلام نے اس کو دبانے اور اس کو قابو رکھنے کے لیے کا حکم دیا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آتا ہے اور آ کر عرض کرتا ہے اوصنی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی وصیت فرمائیے، مجھے نصیحت فرمائیے۔ آپ نے فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کیا کر۔ اس نے پھر سوال کیا، آپ نے پھر جواب دیا۔ وہ بار بار آپ سے سوال کر رہا تھا حضرت مجھے کوئی نصیحت فرمائیے۔ آپ اسے یہی کہہ رہے تھے لا تغضب، غصہ نہ کرو، اس لیے کہ غصہ قابو نہ رکھنے کے انسانی زندگی پر بہت ہی برے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ غصے کی وجہ سے معمولی سی بات ہوئی، میاں بیوی میں جدائی ہو گئی، والدین میں دوری ہو گئی، بہن بھائیوں میں اختلاف بڑھ گیا، معاشرے میں لوگوں میں ظلم و بربریت، فتنہ و فساد کی اصل جڑ غصہ ہی ہے۔ اور جب غصہ دبا ہوتا ہے فتنہ بھی دب جاتا ہے، لیکن جب غصہ کھلا ہوتا ہے فتنہ فساد بھی اپنا منہ کھول لیتا ہے۔ رمضان المبارک میں آپ نے یہ حدیث شریف بار بار سنی ہوگی کہ روزے کی حالت میں اگر کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کرتا ہے آپ اس کو کیا جواب دیتے ہیں؟ انی صائم، میں روزے دار ہوں۔ یہ ایک سبق ہے میرے اور آپ کے لیے کہ پورا سال آپ نے ایسے ہی کرنا ہے۔ آپ کے ساتھ کوئی بدتمیزی کرے آپ اس کو جواب نہ دیں، بلکہ اس سے پہلو بدل کے چلے جائیں، بلکہ اس کے بعد کا جیسا کہ سلف صالحین میں دو بزرگوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا، لڑائی ہو گئی، ہو جاتی ہے، انسان ہے۔ ایک کہنے لگا اچھا آج تو میں تمہیں کچھ نہیں کہتا، کل پھر تیرے ساتھ آ کے نپٹوں گا، جیسے ہمارے معاشرے میں کہا جاتا ہے۔ تو وہ جس کو کہا وہ کہا بھائی کل ہم ایک دوسرے کو معاف کر دیں گے، ہم لڑائی نہیں کریں گے، ہم ایک دوسرے کو معاف کر دیں گے۔ یہ مومن کا حال ہے۔ لیکن جب غصہ پیدا ہو جاتا ہے معمولی بچوں کی بات سے، چھوٹی چھوٹی بات پہ پھر بعض اوقات قتل و غارت بھی ہو جاتی ہے، اور غصہ دیکھ کر انسان کو سمجھ آتی ہے رگیں پھولی ہوئی ہیں، چہرے کا رنگ سرخ ہے، سانسوں میں تیزی ہے، یہ غصے کی علامت ہے۔ اور یہ بعض اوقات انسان کو معدے کی وجہ سے، کسٹرول کی وجہ سے، دل کی وجہ سے، اور بعض اوقات غصہ کرنے سے انسان کو فالج بھی ہو سکتا ہے، بعض اوقات ہارٹ اٹیک تک بھی چیزیں آ جاتی ہیں۔ اس لیے اسلام نے غصے سے منع کیا، کیونکہ غصہ ہی معاشرے کی تباہی کا اصل سبب ہے، اور اس کے کچھ اسباب ہیں۔ غصے کے کچھ اسباب ہیں۔ سب سے پہلا سبب انسان کے اندر تکبر ہو، فخر ہو، میں بڑا ہوں، یہ لوگ حقیر ہیں، دوسرے کو اپنے سے حقیر سمجھنا غصے کا سبب بن جاتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، جس شخص کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوا، اپنے آپ کو لوگوں سے بہتر سمجھتا ہے، میں اعلیٰ ہوں یہ لوگ ادنا ہے، حالانکہ فرمایا کلکم من آدم و آدم من تراب، وہ تم سارے آدم علیہ السلام کی اولاد ہو، کسی کو کوئی فضیلت نہیں ہے دوسرے پر سوائے اللہ کے نزدیک جو متقی ہے وہی افضل ہے۔ اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھنا، دوسرے کو حقیر سمجھنا،
فرمایا جس کے دل میں تکبر آ گیا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، کیونکہ تکبر اللہ کی صفت ہے، المتکبر اللہ ذوالجلال ہے، انسان کے لیے لائق نہیں ہے کہ وہ تکبر کرے۔ اسی طرح بد زبانی کرنا، مذاق میں بعض اوقات انسان کو غصہ آ جاتا ہے، اس لیے مذاق سے بھی بچنا چاہیے۔ سخت کلامی، غیبت، چڑچڑاپن، بد اخلاقی کے جتنے بھی مظاہر ہیں ان سے غصہ آ جاتا ہے، آپس میں نفرتیں آ جاتی ہیں، لیکن مومن سیدھا سادہ شریف الطبع ہوتا ہے، اس کے اندر تیز نہیں ہوتے، اس کے اندر تکبر نہیں ہوتا، وہ سادہ سا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن تو بھولا بالا شریف ہوتا ہے اور فاسق اور فاجر فسادی اور کمینہ ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ گفتگو بھی پوری کریں، جتنی ضرورت ہو اتنی ہی گفتگو کریں، یہ نہیں ہے کہ زبان کو چلاتے ہی رہیں، کیونکہ جب انسان زبان کو چلانا شروع کر دیتا ہے پھر اسے غلطیاں بھی زیادہ ہی ہوتی ہیں، اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ میں کیا بول رہا ہوں۔ اس لیے بزرگ کہا کرتے تھے بات کرنے سے پہلے سوچ لیا کرو، بات کو تول لیا کرو، پھر بات کیا کرو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یضمن لی بین اللحیہ وما بین الرجلیہ اضمن لہ الجنہ، جو شخص مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دے، اپنی زبان کی ضمانت دے دے، شرمگاہ کی ضمانت دے دے، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے جنت کی ضمانت دیتا ہے۔ زبان سے سچ بولنا ہے، حق بولنا ہے، فضول گفتگو نہیں کرنی، کسی کو تان بھی نہیں کرنا، کسی کو تشریح بھی نہیں کرنی، بلکہ صحیح بات کرنی ہے، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت گارنٹی دے دے، میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حسن الاسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، اسلام آدمی کے اسلام کی اچھائی کی یہ دلیل ہے کہ وہ فضول باتوں کو چھوڑ دے، فضول کاموں کو چھوڑ دے جن کا فائدہ ہی کوئی نہیں۔ دو آدمی بات کر رہے ہیں، آپ جا کے اس میں داخل ہو گئے، آپ کا تعلق ہی کوئی نہیں، کسی کے ذاتی معاملات میں آپ مداخلت کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے وہ یہ کر رہا ہو سکتا ہے وہ کر رہا ہو، یہ آپ کا اس میں کیا تعلق ہے؟ ان کو چھوڑ دیجئے، جس کا معاملہ ہے وہ اس کو سدھارے، نصیحت کر سکتے ہیں تو اچھے طریقے سے نصیحت کیجئے، اور نصیحت علیحدگی میں ہوتی ہے، لوگوں کے سامنے نصیحت نہیں ہوتی بلکہ یہ فضیحت ہوتی ہے، تنہائی میں نصیحت کرنی چاہیے۔ اس لیے آدمی کے لیے اچھا اخلاق کردار والا وہ ہے جو ضرورت بھر نرمی ہو، ادب سے بات کرنے والا، زبان کا صحیح استعمال کرنے والا، اور اگر کہیں غصہ آ جائے تو خاموش رہنے والا، کیونکہ اگر غصے میں بولتا چلا گیا تو پھر فساد زیادہ بڑھے گا۔ اور معاشرے میں کئی ایسے بھی نادان قسم کے لوگ ہیں جن کا کام ہی غصہ دلانا ہوتا ہے، تو اللہ ذوالجلال نے ہمیں ان سے بچنے کا حکم دیا، فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا السَّلَامَ، جب جاہلوں سے تمہارا واسطہ پڑے تو ان کو سلام کر کے گزر جایا کرو۔ یہاں سلام سے مراد السلام علیکم نہیں ہے بلکہ جہالت پر خاموشی اختیار کرنا ہے۔ آگے فرمایا وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، مومنوں کی یہ نشانی ہے، لغو چیزوں کے پاس سے ان کا گزر ہوتا ہے تو شرافت کے ساتھ گزر جاتے ہیں، بد کلامی نہیں کرتے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صمت نجا، جس نے خاموشی اختیار کی فرمایا وہ کامیاب ہو گیا۔ بعض اوقات انسان انتقام لینا چاہتا ہے، انتقام لے بھی سکتا ہے، مگر خاموش ہو جاتا ہے جس سے فتنہ دب جاتا ہے، اور اگر وہ انتقام لے فتنہ زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے اللہ ذوالجلال نے مومنوں کی نشانی بیان کی، فرمایا والذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ،
یعملون، فرمایا جو بے حیائی کے کاموں سے، بڑے گناہوں سے بچتے ہیں، غصہ آ جائے تو معاف کر دیتے ہیں، غصہ آ جائے تو معاف کر دیتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا، فرمایا اگر بندہ بندے کو معاف کر دے اللہ اس کی عزت میں اضافہ کر دیتا ہے۔ ہمارے ہاں کیا ہے، جب میں نے اس کو معاف کیا بدلہ نہ لیا تو لوگ کیا کہیں گے؟ ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں، اللہ ذوالجلال کی طرف نہیں دیکھتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے بھائیو، غصے کے اسباب میں یہ بھی سبب ہے کہ انسان کے ایسے دوست ہوں جو شریر قسم کے ہوں۔ اسی طرح بعض اوقات لوگ ایسی فلمیں دیکھتے ہیں جن میں تشدد ہوتا ہے، مناظر ہوتے ہیں، وہ دماغ میں بیٹھ جاتے ہیں۔ شیطان انسان کے جس رگوں میں خون کی طرح گردش کرتا ہے، اشتعال پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، شیطانی حملوں سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ انسان توجہ کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ نماز کو سوچ سمجھ کر پڑھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مختلف اذکار بتلائے ہیں ان پر مداومت کرے، ہر حال میں اللہ ذوالجلال سے ڈرے، خلوت میں بھی ہو، جلوت میں بھی ہو۔ اور جس قدر انسان جتنا متقی اور پرہیزگار ہوگا، اللہ کے حقوق کو ادا کرنے والا، بندوں کے حقوق کو ادا کرنے والا، اور کسی کے ساتھ وہ زیادتی نہیں کرے گا، کیونکہ اسے پتا ہے اگر آج میں نے کسی کے ساتھ ظلم کیا کل قیامت کے دن اس کا بدلہ دینا پڑے گا۔ اس دن درہم و دینار نہیں ہوں گے بلکہ میری نیکیاں لے کر اس کو دے دی جائیں گی۔ اور موجودہ دور میں تو بعض اوقات انسان سچی بات بھی کرے لوگ غصہ کھا جاتے ہیں، حق بات بھی کرے، کتاب و سنت کے بھی بات کرے، لہذا بات کرتے وقت انسان کو اچھا اسلوب اختیار کرنا چاہیے، اچھی حکمت کے ساتھ، تاکہ دوسرا شخص قبول کر لے۔ اور آج کل تو ہماری حالت یہ ہے، بہت سارے لوگ جنہوں نے ٹینشنیں پالی ہوئی ہیں، کسی کو مال کی ٹینشن ہے، کسی کو تجارت کی، کسی کو سیاست کی، کسی کو گھریلو تناؤ ہے، اور ہر طرف اختلاف، مار پیٹ، قتل و غارت، غصہ اور ظلم و زیادتی ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں دوستو، بہت ساری عصبیتیں ہم نے پالی ہوئی ہیں، کہیں ملکی عصبیت ہے، کہیں قومی عصبیت ہے، کہیں قبائلی عصبیت ہے، کہیں مسلکی عصبیت ہے۔ ان عصبیتوں نے انسانوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیا ہے، اختلافات بڑھ گئے ہیں۔ کاش کہ ہم اسلام کے سنہری اصولوں کے مطابق اپنی زندگی گزاریں تو اللہ ذوالجلال دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہمیں عطا فرمائے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، غصے کو ختم کرنے کے لیے کچھ فوری تدابیر ہمیں ہمارے اللہ مالک نے بتلائی ہیں۔ غصہ آ جائے، غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، تو مومن کو کیا چاہیے؟ اللہ مالک فرما رہے ہیں، ایک شیطان کی طرف سے وحی ہوتی ہے، شیطان کی طرف سے الہام ہوتا ہے، کوئی تیرے ساتھ زیادتی کرے فوراً اس کا جواب دے، اینٹ کا جواب پتھر سے دے، تجھے ایک گالی نکالے 10 گالیاں نکال۔ لیکن اللہ رحمان ہمیں کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم وما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم وإما ينزغنك من الشیطان نزغ فاستعذ باللہ انہ هو السمیع العلیم۔ اللہ ذوالجلال کیا فرما رہا ہے؟ فرمایا ادفع باللتی ہی احسن، کوئی تیرے ساتھ سخت کلامی کرے تو تو اچھے طریقے سے اس کا جواب دے، اچھے طریقے سے۔ وہ زیادتی کر رہا ہے، تو اچھے طریقے سے جواب دے، بھائی میں نے تیرے ساتھ لڑائی نہیں کرنی، تو میرا بھائی ہے، میں نے جھگڑنا نہیں ہے۔ فرمایا جب تمہارے اندر یہ چیز آ جائے گی، وہ برائی کرے گا، وہ سختی کرے گا، تو نرمی اختیار کرے گا،
فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، تیرے اور جس کے درمیان دشمنی ہے وہ تیرا گہرا دوست بن جائے گا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ ذوالجلال فرما رہے ہیں، جن کے ہاتھوں میں ہر چیز کا اختیار ہے۔ اور فرمایا اللہ اکبر، وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، مگر یہ ان لوگوں کو نصیب ہوتی ہیں جو صبر کر جاتے ہیں۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، اور جن کی قسمت بڑی اونچی ہوتی ہے، جن کی قسمت بڑی اونچی ہوتی ہے وہ صبر کر جاتے ہیں، برائی کا جواب بھی اچھائی سے دیتے ہیں۔ فرمایا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، جب شیطان تمہیں چوکا لگائے، مشتعل کرے، غصہ دلائے، تو پھر کیا کیا کرو؟ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، پھر اعوذ باللہ پڑھ لیا کرو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو شخصوں کو دیکھا، آپس میں جھگڑ رہے تھے، ایک کی رگیں پھولی ہوئی تھی، چہرہ سرخ تھا، فرمایا اس کے پاس آپ گئے، فرمایا میں ایک کلمے کو جانتا ہوں، انی لعالم کلمۃ لو قالها لذهب عنه، اگر یہ کہہ دے تو اس کی یہ کیفیت دور ہو جائے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا غضب الرجل فقال اعوذ باللہ سکن غضب، فرمایا جب غصہ آ جائے، بندہ اللہ کی پناہ میں چلا جائے تو غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا غصہ آ جائے، اگر کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو لیٹ جائے، اور فرمایا غصہ دور ہو جاتا ہے۔ اسی طرح فرمایا اذا غضب احدکم فلیسکت، اگر غصہ آ جائے خاموشی اختیار کرو، کیونکہ جب بولنا شروع کر دو گے پھر بات بڑھتی جائے گی اور زیادہ۔ اسی طرح علماء نے لکھا ہے غصے کی حالت میں انسان کو ٹھنڈا پانی دینا چاہیے، اگر وضو کر لے تو زیادہ بہتر ہے، ورنہ ہاتھ اور منہ دھو لے۔ اسی طرح غصے کو روکنے والے اسباب میرے بھائیوں دوستو، غصہ اور نرمی، یہ دونوں اوصاف انسان کے اندر ہیں۔ غصہ زیادہ ہو انسان نرمی کو چھوڑ دیتا ہے، اور کوئی نرم مزاج ہوتا ہے، غصہ کم ہوتا ہے لیکن انسان کی فطرت میں ہے۔ اس لیے انسان کو ان اسباب سے دور رہنا چاہیے جو انسان کو غصہ دلانے کے سبب ہوتے ہیں، جیسے تکبر، برے لوگوں کی صحبت، لوگوں کی جہالت اور نادانی میں بے صبری کا مظاہرہ، انتقام کا جذبہ، تشدد پر مبنی فلمیں، شیطانی عمل، ذہنی تناؤ اور عصبیت وغیرہ ہے۔ اور طبیعت میں نرمی پیدا کرنی ہے تو اللہ کی عبادت کیجیے، اللہ کا ذکر کیجیے، کثرت سے روزے رکھنے چاہیے، زبان کو ذکر الہی سے تر رکھنا چاہیے، اور فضول گفتگو سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، خاموشی اختیار کرنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، فرمایا جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے بات کرے تو اچھی کرے، ورنہ خاموش رہے۔ فقراء اور مساکین کے ساتھ حسن سلوک کرنا اور لوگوں کو معاف کر دینا، یہ مومنوں کی نشانی ہے، کیونکہ جو معاف کر دیتا ہے اللہ اسے بھی معاف کر دیتے ہیں، اللہ اسے بھی معاف کر دیتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کذب غیظا وهو یستطیع ان ينفذه، فرمایا جس بندے کو غصہ آ جائے، جو بندہ غصے کو ضبط کر لیتا ہے حالانکہ وہ غصے کو نافذ کرنے کی طاقت رکھتا ہے، وہ بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہے، فرمایا دعا اللہ یوم القیامت علی رؤوس الخلائق، فرمایا قیامت کے دن اللہ ذوالجلال تمام لوگوں کے سامنے اسے بلا لیں گے حتی یخیرہ فی ای حور شاء، اور جس حور کو چاہے گا اسے اللہ دے دیں گے۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو، غصہ اختیاری معاملہ ہے۔ بعضوں کا جی غصہ آ گیا، بھائی آپ کو غصہ آ گیا تو آپ کو صبر کرنا چاہیے تھا۔ اسلام نے آپ کو اصول بتلائے، اگر غصے میں کسی کو قتل کر دیتا ہے اس کی سزا ہے، اور غصہ
انسان کی اختیاری چیز ہے، انسان اس کو دبا بھی سکتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، وَأَسْأَلُكَ كَلِمَةَ الْحَقِّ فِي الرَّضَاءِ وَالْغَضَبِ، اللہ میں تجھ سے خوشی اور غصے دونوں حالتوں میں کلمہ حق کہنے کی توفیق طلب کرتا ہوں۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو، اللہ ذوالجلال سے دعا ہے اللہ احکم الحاکمین ہمارے حال پر رحم فرمائے، اللہ ذوالجلال ہمیں اپنی اطاعت و فرما برداری میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور لوگوں کو معاف کرنے والے بن جائیں۔ جب لوگوں کو معاف کریں گے پھر اللہ ہمیں بھی معاف کر دیں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم صل علی محمد النبی الامی وازواجہ امہات المؤمنین وذریتہ واہل بیتہ کما صلیت علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے بھائیو دوستو، غصہ ہونا اللہ اور اللہ کے رسول کی بھی صفت ہے۔ اسی طرح ہر قسم کا غصہ معیوب نہیں ہے، بلکہ بعض جگہوں پر غصہ مطلوب ہے۔ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لما قضى الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش ان رحمتی غلبت غضبی۔ جب اللہ ذوالجلال تمام مخلوق کو پیدا کر چکے، لوح محفوظ میں اس کے پائے کے پاس جو کتاب موجود ہے اس میں یہ لکھا ہے، ان رحمتی غلبت غضبی، کہ میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے۔ اللہ ذوالجلال بندوں سے یوں ہی ناراض نہیں ہوتے، لیکن جب بندے اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ کے حکموں کو پسے پشت ڈالتے ہیں، پھر اللہ ذوالجلال بندوں سے ناراض ہوتے ہیں۔ فرمایا وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ ان پر ذلت اور مسکینی ڈال دی گئی اور وہ اللہ کے غضب میں داخل ہو گئے۔ کس لیے؟ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، وہ اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے تھے اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، فرمایا یہ ان کی نافرمانی اور زیادتیوں کا نتیجہ تھا کہ اللہ ذوالجلال ان پر ناراض ہو گئے، ان پر غصہ کیا۔ اسی طرح مومن کی شان بڑی، مومن کا مقام، مومن کے خون کی عزت، مومن کے خون کی حرمت اللہ کے نزدیک بہت زیادہ ہے۔ فرمایا لزوال الدنیا احون علی اللہ، پوری دنیا کو ختم کر دینا اللہ ذوالجلال کے لیے آسان ہے ایک مومن کے قتل سے۔ فرمایا زمین و آسمان کے سارے لوگ اگر ایک مومن کے قتل میں اکٹھے ہو جائیں اللہ سب کو جہنم میں ڈال دے۔ اور آج کل تو مومن کا خون ہے ہی آسان، ذرا سی بچوں کی لڑائی ہو گئی، کہیں تھوڑی سی بات ہو گئی، گولی مار دی۔ بھائی کیوں؟ اس نے مجھے غصہ دلا دیا۔ اللہ، اور یہ نہیں پتا، فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ جو کوئی کسی مومن کو ناحق قتل کرتا ہے، حق کے ساتھ قتل وہ حکومت کا کام ہے، مرتد ہو جائے، زانی ہے رجم کر دیا جائے، حکومت کا کام ہے، لوگوں کا کام نہیں ہے یہ۔ لیکن اگر کوئی کسی کو قتل کر دیتا ہے اس کو 5 سزائیں ہیں۔ فرمایا فجزاؤہ جہنم، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، خالدن فیہا، وہ جہنم میں ہمیشہ رہے گا،
وغضب اللہ، اس پر اللہ کا غصہ اور ناراضگی ہے، ولعنہ، اور اس پر اللہ کی لعنت ہے، وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَلِيمًا، اور اس کے لیے دردناک عذاب تیار کیا گیا ہے۔ اسی طرح فرمایا کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِیہِ فَیَحِلُّ عَلَیکُمْ غَضَبِی، جو میں نے تمہیں پاکیزہ چیزیں دی ہیں، پاکیزہ روزی دی ہے، اس سے حد سے آگے نہ بڑھو۔ کیا معنی؟ حرام نہ کھاؤ۔ اگر تم آگے بڑھو گے فَیَحِلَّ عَلَیکُمْ غَضَبِی، تو تم پر میرا غضب نازل ہوگا، اور فرمایا جس پر میرا غضب نازل ہو جائے وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اس لیے کئی اور بھی آیتیں ہیں۔ انسان کو چاہیے اللہ کی نافرمانی سے بچے۔ اسی طرح اماں جان عائشہ صدیقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتی ہیں کبھی کسی سے اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لیا، لیکن اللہ کی حدود کو کسی نے پامال کیا، اللہ کے حکموں کی نافرمانی کی، تو پھر آپ نے اس پر حد جاری کی۔ اماں جی فرماتی ہیں میرے گھر میں ایک پردہ لگا ہوا تھا جس پر تصویریں تھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ کے چہرے کا غصے کی وجہ سے رنگ بدل گیا، لہذا میں نے وہ پردہ اتار دیا۔ اسی طرح اور بھی کئی مقامات ہیں۔ صحابی آ کر شکایت کرتے ہیں یا رسول اللہ میں فجر کی نماز میں دیر سے داخل ہوتا ہوں، جماعت کے ساتھ دیر سے داخل ہوتا ہوں، کیونکہ ہمارے امام صاحب بڑی لمبی نماز پڑھاتے ہیں۔ ہمارے امام صاحب کی طرح نہیں ہے، ہمارے امام تو بڑی جلدی پڑھا لیتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ لمبی نمازیں بھی پڑھتے تھے، اور ہمیشہ آپ کی نماز بھی لمبی، لیکن صحابہ اس کو بھی ہلکی نماز سمجھتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے کبھی آپ کو اتنے غصے میں نہیں دیکھا۔ اسی کا اور بھی کئی مواقع ہیں، اس لیے ہر غصہ ممنوع ہے جسے اللہ اور اللہ کے رسول ناپسند کریں، اور دوسرے لفظوں میں اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کرنے میں غصہ کرنا کوئی ممنوع کام نہیں ہے، مگر ہماری حالت یہ ہے کہ دین کا نقصان ہو رہا ہو، بچے نماز نہ پڑھیں کبھی غصہ نہیں آتا، ٹیوشن پہ نہ جائیں تو غصہ آ جاتا ہے۔ دین کے معاملے میں وہ جو مرضی کریں کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن دنیاوی معاملے میں ذرا بھی نقصان ہو جائے فوراً غصہ آ جاتا ہے۔ حالانکہ دنیاوی معاملے میں غصہ نہیں کرنا چاہیے، اصل غصہ تو یہ ہے کہ اس کا دین درست رہے، دین کامل رہے۔ میرے بھائی دوست، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ یہ دنیا عارضی ہے، فانی ہے، یہاں مال کو دیکھا جاتا ہے لیکن قبروں میں مال کو نہیں دیکھا جاتا، وہاں ایمان کو دیکھا جاتا ہے، وہاں اعمال صالحہ کو دیکھا جاتا ہے۔ اگر ہم اپنی تربیت، اپنی اولاد کی تربیت اللہ کے حکموں کے مطابق کریں گے تو وہ قبریں جنت کے باغیچوں میں باغ ہو جائیں گی، ورنہ میرے بھائیوں وہ معاملہ بڑا سخت ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں اپنی رضا پر چلنے والے کاموں کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم فاطر السماوات والارض انت ولينا في الدنيا والاخره اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره۔ یا اللہ ہمیں دین پر استقامت عطا فرما، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ جب تک دنیا میں رہے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھنا، جب ہماری موت آئے اللہ مسلمان کر کے مارنا۔ یا اللہ ہمیں بھی ہمارے بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہ اس مسجد میں جتنے تیرے بندے اور بندیاں ہیں اللہ سب کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، ایسی پیاری صحت عطا فرما کہ اس کے بعد بیماری نہ رہے۔ رب کریم ہمارے عزیز و اقارب دوست احباب جو بھی بیمار ہیں اللہ انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ ہمارے ایک عزیز ابو بکر عبدالسلام بیمار ہیں،
ان کے لیے دعا فرمائیں، اللہ انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ یا اللہ ہمارے والدین پر رحم فرما، جیسے انہوں نے بچپن میں ہم پہ رحم کیا، ان میں جو زندہ ہیں اللہ انہیں صحت و عافیت ایمان عطا فرما، اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جو فوت ہو چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرما، اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغ بنا۔ یا اللہ پریشان مسلمانوں کی پریشانیاں دور فرما، اللہ مقروض بندوں کے اپنے فضل و کرم سے قرضے اتار دے۔ ہمارے ایک بھائی ابو عبداللہ، ان پر لوگوں نے غلط مقدمے ڈالے ہوئے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ وہ حق پر ہیں مگر لوگوں نے ان پر مقدمے ڈالے ہوئے ہیں، اس لیے بھائیوں دعا فرمائیں اللہ جو اس طرح کے لوگ ہیں اللہ ان کے اپنے فضل و کرم سے مدد فرما۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا ارحم الراحمين۔ عباد الله رحمكم الله، ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔ واقم الصلاة۔